الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سن 1442 سن ہجری ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو 12 ربیع الاول کی وہ مبارک ساعتیں ہوں گی کہ جس کے اندر پوری دنیا میں اہلیان اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے خوشیاں منائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے مختلف محافل، ذکر کے حلقے، مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، سیرت رسول کے جلسے اور محفل میلاد تاریخ دنیا کے اندر بلکہ تاریخ عالم کے اندر اس وقت سے جاری و ساری ہیں کہ جب سے اس دنیا کے اندر پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ بلکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، 81، اس کا ریفرنس عالم ارواح کی جانب کیا جاتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ رب العزت جمیع انبیاء کرام سے ایک وعدہ لے رہے ہیں، ایک پختہ عہد لے رہے ہیں، اور قرآن اس وعدے کو، اس پختہ عہد لینے کی مجلس اور محفل کو جن الفاظ میں بیان کر رہا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ جب اے رسول یاد کیجئے کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے ایک پختہ عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم،
پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ان تمام کتابوں کی اور ان تمام حکمتوں کی جو تم لوگوں کے اندر عام کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اور اللہ رب العزت انبیاء کرام سے، جمیع انبیاء کرام سے بڑے سخت آرڈرز کے الفاظ میں یہ بات بیان فرماتے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور بضرور اس رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا اور ضرور بضرور اس رسول کی مدد و نصرت کرنا۔ قالا، قرآن انتہائی دلکش انداز میں پورے واقعے کو نقل کر رہا ہے۔ قالا، فرمایا، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اس پختہ عہد کو لے لیا اور جو بھاری ذمہ میں نے تمہارے کاندھوں کے اوپر ڈالا ہے تم نے اس کو قبول کر لیا؟ قالو، تمام انبیاء کرام نے فرمایا اقررنا، اے ہمارے رب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ قالا، اللہ نے پھر فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو پس گواہ ہو جاؤ تمام انبیاء ایک دوسرے پر، اور تم تمام کی گواہی کے اوپر میں رب تعالیٰ گواہ بن رہا ہوں۔ اب یہ پورا واقعہ جو قرآن حکیم کی اس آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں بیان ہو رہا ہے، دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا فرسٹ اسکول آف تھاٹ، یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے عالم ارواح کے اندر، کہ جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور وہاں پر حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے یہ پختہ عہد لیا گیا، تو پھر تو جو جملہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ محفل میلاد یا محفل ذکر یا حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے خوشی اس وقت سے من رہی ہے جب سے اس دنیا میں پہلا انسان آدم آیا ہے، تو اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ بات رد ہوتی ہے، اور گویا محفل میلاد اس وقت بھی من رہی تھی جب یہ عالم عدم سے وجود میں بھی نہ آیا تھا۔ اور پہلی محفل میلاد یا پہلا ذکر رسول یا پہلی ایسی مجلس جس میں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری دی گئی اور حضور علیہ السلام کے آمد کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا، وہ پہلی مجلس عالم ارواح میں سجائی گئی تھی، جس کی صدارت خود اللہ رب العزت نے فرمائی، اور اس کے جو شرکاء تھے وہ میری اور آپ کی طرح کثیف النفس انسان نہیں تھے، بلکہ وہ پاک ارواح انبیاء کرام تھی جن کو اللہ رب العزت نے منصب نبوت کے لیے اپنے فضل سے چن لیا تھا اور منتخب فرما لیا تھا۔ اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ آیت کریمہ عالم ارواح کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام یک کے بعد دیگرے اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ہر نبی سے علیحدہ علیحدہ اس کے زمانے میں یہ عہد لیا کہ دیکھو جو کتاب اور حکمت کی تعلیم میں تم کو دے رہا ہوں، اس کے بعد جب تمہارے پاس وہ رسول آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہوگا کہ ضرور بضرور اس رسول پر ایمان لے کر آؤ گے اور ضرور بضرور اس کی مدد و نصرت کرو گے۔ تو اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ محفل میلاد یا محفل ذکر یا حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے مجلس کا انعقاد، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، چاہے مولود النبی کا نام لے لیں، چاہے میلاد النبی کا نام لے لیں، یا سیرت رسول کا جلسہ کہہ لیں، یا حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کی کوئی محفل کہہ لیں، جو نام آپ کو اچھا لگتا ہو آپ وہ نام دے لیں۔ یہ محفل اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آئندہ آنے والے نبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے خود منعقد فرمائی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ہم لے لیں، چاہے تو پہلے قول کو اٹھا لیں کہ جی عالم ارواح سے ہی
محفل میلاد بن رہی ہے، یا دوسرے قول کو اٹھا لیں کہ جی جب سے عالم دنیا وجود میں آیا اس وقت سے محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، بہر دو صورت ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ پر خوشی منانا یہ اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ بھی رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے جمیع انبیاء کرام کی سنت اور ان کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اور 40 سال کی عمر کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو امام ترمذی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول، آپ پیر والے دن ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وجہ فرمائی وہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اس روز میں پیدا ہوا ہوں اور اسی روز اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آمد پر خوشی منائی اور اظہار تشکر اس انداز میں کیا کہ آپ نے روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کو ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس منصب کے اوپر فائز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت اور نبوت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز کیا۔ پھر ایک اور حدیث جس کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ جو استدلال کرتے ہیں بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ دوبارہ فرمایا۔ حالانکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کے دادا نے حضرت عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ عقیقہ کیا اور قربانی کو پیش کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منصب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنا عقیقہ بناتے ہیں، اپنا عقیقہ کرتے ہیں۔ تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور کے اوپر اس جانور کو ذبح کیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا، جس کو ہم آج کی زبان میں لنگر کا تقسیم کرنا کہتے ہیں۔ ان دونوں احادیث کو دیکھیں اور پھر اس تیسری حدیث کے اوپر توجہ کرتے ہیں جس کو ابن حجر عسقلانی نے استدلال کے لیے استعمال کیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے جس کو امام بخاری مسلم سب نے نقل کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے یہود کے اندر اس چیز کو دیکھا کہ یہود جو تھے وہ 10 عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وجہ دریافت فرمائی کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہود نے یہ جواب دیا کیونکہ آج کے دن اللہ رب العزت نے فرعون کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس نجات کی خوشی میں آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر موسیٰ پر ہمارا حق زیادہ ہے، اور آپ نے اس دن کا خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم فرمایا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کو بیان کر کے اس کی شرح میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ لگا کہ خوشی کا دن متعین کرنا جو 10 محرم الحرام حضور نے کیا، دن متعین کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور اگر اس دن کوئی خاص نعمت مل جائے تو اس نعمت پر شکر بجا لانا اور روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی مناتا ہے اور میلاد کا دن متعین کر کے اللہ کے رسول کی آمد پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، لنگر کی تقسیم کرتا ہے اور محفل میلاد کرتا ہے، فرمایا یہ سارے کے سارے اعمال جو وہ کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ جن علماء کرام نے بر بنائے احتیاط
میلاد شریف کو بدعت حسنہ کہا، سیئہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ جن علماء کرام نے بربنائے احتیاط، یعنی احتیاط کے تقاضے کے طور پر میلاد شریف کو بدعت حسنہ کہا، ان کے مطابق بھی بدعت حسنہ میلاد کا وہ مروجہ طریقہ ہے جو آج کے دور کے اندر منایا جاتا ہے۔ یعنی ہم محفل کرتے ہیں تو اسٹیج بنتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لائٹنگ کی جاتی ہے، خاص انداز میں ایک محفل میلاد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ خاص انداز ہے جو ماضی میں نہیں تھا، یعنی حضور کے دور میں نہیں تھا، اس وجہ سے اس انداز میں میلاد منانا یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن نفس میلاد منانا، یعنی حضور کا ذکر کسی بھی انداز میں اپنی محبت، چاہت اور الفت کے اظہار کے لیے کرنا، اس میں نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنا، فرمایا یہ بدعت حسنہ نہیں بلکہ عین سنت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ کا بھی طریقہ رہا ہے اور رسول اللہ کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے خود نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، میں اور نبی علیہ السلام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دولت خانے کے اوپر تشریف لے گئے۔ فرماتے جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عامر انصاری جو ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو بٹھا کر نبی علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ خاص واقعات جو کتب حدیث میں موجود ہیں ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے جب ان باتوں کو سنا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور جو شخص بھی یہ عمل کرے گا روز قیامت نجات پا جائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر انصاری کو اس بات کے اوپر موٹیویٹ فرمایا، خود ابھارا کہ تم حضور میری آمد کا ذکر کیا کرو اور اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر اس کا تذکرہ کیا کرو۔ ہم اپنی بات کو علامہ ابن جوزی کے ایک واقعے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں کہ امام ابن جوزی جو اپنے وقت کے بڑے سخت اور بڑے ہی سخت قسم کے محدث گردانے جاتے ہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک مسلمان تھا جو ہر سال مولود شریف کے مہینے میں یعنی ربیع الاول شریف کے مہینے میں باکثرت صدقہ خیرات کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، محفل میلاد کرتا، ذکر اذکار میں رہتا، اس کے گھر میں لوگوں کا رش لگا رہتا۔ فرماتے اس کے پڑوس کے اندر ایک یہودی مرد اور یہودی عورت یعنی جوڑا رہا کرتا تھا۔ فرماتے ایک دن اس یہودی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ہر سال نوٹ کرتی ہوں کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو یہ کچھ دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بہت زیادہ یہ اپنے معاملات میں مشغول رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس یہودی نے اپنی بیوی کو جواب دیا، یہ امام ابن جوزی نے پورا واقعہ لکھا بغداد کا۔ فرماتے کہ اس یہودی نے جواب یہ دیا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس ماہ میں ان کے رسول تشریف فرما ہوئے ہیں، تو اس رسول کی آمد کی خوشی میں یہ سارا کا سارا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ اس رسول کے ذریعے ان کو قرآن ملا، اس رسول کے ذریعے ان کو ایمان ملا، اس رسول کے ذریعے ان کو اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، تو یہ اس رسول کی آمد پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات میاں بیوی میں ہوئی اور آئی گئی ہو گئی۔ رات کو جب وہ عورت سوتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ وہی پڑوس والا گھر ہے، اور اس پڑوس والے گھر میں اسی طرح محفل لگی ہوئی ہے، لیکن آج رات کی محفل کا رنگ کچھ عجیب ہے اور نور ہی نور اس محفل میں برستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ عورت خواب کی کہتی ہے کہ میں اٹھ کر اس پڑوس کے گھر میں جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ درمیان میں حضور علیہ السلام خود تشریف فرما ہے، اور آپ کے صحابہ کرام وہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو میں نے جب کسی سے پوچھا کہ یہ کون شخصیت ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انہی کی آمد کی خوشی یہاں پر منائی جا رہی ہے۔ فرماتی ہے ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی اور میں نے کہا میں آپ سے کچھ عرض کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا بولو۔ تو کہتی ہے میں نے ان کے اوپر سلام بھیجا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر مجھے جواب دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب حضور نے مجھے جواب دیا تو میں رو پڑی، اور میں نے رو کر کہا کہ میں تو آپ کے مذہب پر نہیں ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو یہودن ہوں، آپ نے مجھے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے کہ ان قریب اللہ تجھے ہدایت دینے والا ہے۔
کہتے ہیں یہ بات وہ یہودن بیان کرتی ہے اور اس کے بعد روتی ہوئی اپنے گھر آ جاتی ہے خواب کی حالت میں۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس خواب کو دیکھا تو اس یہودن کی آنکھ کھل گئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، اور سارا کا سارا خواب اس کو یاد آیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں دین اسلام کو ابھی اور اسی وقت قبول کروں گی اور حضور کی محفل یعنی حضور کی میلاد کی محفل کا انعقاد کروں گی۔ کہتے ہیں ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر اٹھ گیا، اور جب شوہر اٹھا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس یہودن عورت نے جب شوہر کو دیکھا تو کہا کہ تم کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ کہا تیرے اس خواب پر مسکرا رہا ہوں کہ جس کے دیکھنے کے بعد تو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس یہودن نے کہا کہ تجھے میرے خواب کا کیسے پتہ لگا؟ میں تو خود سو رہی تھی اور میں نے تو خود خواب میں دیکھا ہے۔ کہا جس مخبر صادق نے تجھے خواب میں اسلام قبول کروایا ہے، اسی مخبر صادق نے خواب میں آ کر مجھے تیرے اسلام پر آگاہ فرمایا ہے۔ یعنی اس کو بھی اسی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سچا ہے، آپ کا پیغام سچا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ رہے تو میلاد شریف کے مہینے میں حضور کی آمد کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ میرے بھائی میرے دوست، یہ ماہ مبارک اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو گھر میں محفل میلاد کریں، آپ چاہیں تو محفل درود کریں، آپ چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ چاہیں تو نوافل کی کثرت کریں، آپ چاہیں تو صدقہ خیرات کریں۔ جو عمل اور جو طریقہ مجھے اور آپ کو پسند ہے اس کو اپنائیں، لیکن اپنانے کے بعد خدا کے رسول کی آمد کی خوشی ضرور منائیں، کیونکہ یہ خوشی منانا اللہ کا بھی طریقہ تھا، یہ خوشی منانا رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے، یہ خوشی منانا صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے، اور یہ خوشی منانا اجماع امت میں دین اسلام کی ابتدا سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ تو یہ خوشی منانے میں جب میں اور آپ شامل ہو جائیں گے تو میرا کہنا نہیں، ابن جوزی ایک اور مقام کے اوپر لکھتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی میں ایک درہم خرچ کیا، میرا ایمان کہتا ہے کہ خدا کے رسول قیامت کے دن اس کے شافع بھی ہوں گے، اس کے مشفع بھی ہوں گے، اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ میں آپ کی آمد کی خوشی کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔